بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 21ویں شب جو کہ پاک راتوں میں سے پہلی رات ہے اور شب قدر بھی انہی راتوں میں سے ہوتی ہے، تو گویا کہ شب قدر کی جتنی بھی راتیں ہیں ان میں سے بھی یہ پہلی رات ہے۔ تو اس رات کا ایک محبت کا یا جائز طور پہ کسی کو اپنا تابع دار اور محبوب بنانے کرنے کا، اپنی گرفت میں لانے کا ایک ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ جس سے 5 سے 7 منٹ کے اندر آپ کا مطلوبہ شخص آپ سے رابطہ کیے بغیر، آپ سے بات کیے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے جائز طور پہ استعمال کرنا ہے، ناجائز طور پہ، ناجائز جگہ پہ اسے استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات ہے، یہی 21ویں شب کہلائی جاتی ہے۔ تو اس میں کون سا عمل کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف اور عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتا رہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس پرفتن دور میں، اس نفرت انگیز دور میں ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفرتوں سے، جھگڑوں سے، گالم گلوچ سے، برائیوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، جادو ٹونے کی لعنت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بدقولی، بدفعلی، بدخیالی، بدنظری سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک چغل خوری سے، غیبت سے، بہتان سے، عیب جوئی سے، راز فاش کرنے سے، قرض سے، بیماریوں سے، مسائل سے، مصائب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین، اللہم ثم آمین۔ آئیے میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ 21ویں شب آپ نے 5 سے 7 منٹ کا کون سا ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے محبوب آپ کا آپ کے مٹھی میں 5 منٹ کے اندر آ جائے گا۔ یہ کس طرح سے کر کے کرنا ہے، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جائز طور پہ اسے استعمال یوں کرنا ہے کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں سلوک نہیں ہے، نفرت ہے، پیار نہیں ہے، جھگڑے ہیں، اتفاق نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اگر عورت زیادتی کر رہی ہے تو مرد اس وظیفے کو کرے، اور اگر مرد زیادتی کر رہا ہے تو عورت اس وظیفے کو کرے۔ اور اس کے علاوہ جائز طور پر ایک اور صورت بھی ہے، وہ یوں ہے کہ اگر ایک لڑکی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے مگر وہ لڑکا پسند نہیں کرتا، یا ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر وہ لڑکی اسے پسند نہیں کرتی، تو اب ان دونوں افراد میں سے جون سا دوسرے فرد کو پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے اس عمل کو کرے تاکہ وہ اس کی مٹھی میں آ جائے۔ اور اس کا کرنے کا ایک آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ صرف بات پسند کی ہی نہیں بلکہ نیت نکاح بھی ہو۔ اگر نکاح کی نیت سے آپ لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اگر ایک بندہ کیا پوری فیملی بھی نہیں مان رہی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی بدولت پوری فیملی ہی مان جائے گی۔ انتہائی آسان اور پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کے لیے رات اتوار کے تراویح کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ اس صلاۃ الحاجت کے بعد آپ نے حامیم لا ینصرون یہ کلمات کہنے ہیں، یہ ورد کرنا ہے، اور کرنا کتنی بار ہے، اس کے اول آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ 313 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد یعنی کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد
پھر آپ کو حامیم لا ینصرون اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا ہے گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں عام طور پہ آپ کو بتلایا کرتا ہوں کہ دعا کا طریقہ کار یہ ہے، آج پھر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا چلوں، کیونکہ بہت سے لوگ دعائیں تو کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، انہیں دعاؤں کا طریقہ نہیں آتا۔ ایک واضح حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود شریف کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی دعا میں آپ کی ذات پہ درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے۔ تو ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر دعاؤں کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، دعاؤں کی بیسک چیزوں کو ہم فالو نہیں کرتے، تو اس طرح سے کر کے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ دعا کا طریقہ کار یوں ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور مستقبل میں یعنی کہ فیوچر میں نیکسٹ میں گناہوں سے بچنے کی نیت بھی کی جائے، اللہ سے عہد بھی کیا جائے، پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس عمل کے بعد آپ نے یہ جس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے اگر آپ یہ صدق دل سے کرتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اسے اپناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔